کبھی کبھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے ایسے بیٹھ جاتا ہوں، اس وقت میرے پاس زبان سے ادا کرنے کو کوئی الفاظ نہیں نکلتے، بس اللہ کے سامنے رونا آ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہی اللہ ہی تو ہے جو خاموشی میں چھپے سب الفاظ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ اللہ پاک سب جانتا ہے، اور وہی اللہ تو ہے جو اپنے گناہ گار بندے کی خاموشی میں چھپے الفاظ سمجھ کر اپنا کرم کر دیتا ہے، خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ اور جہاں تک بات صبر کی ہے، صبر تو آتے آتے آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نہ ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون کچھ محسوس نہیں ہوتا، فقط ایک شے رہتی ہے پاس، اور وہ ہے خاموشی۔ اور رہی بات زندگی کی تو سنو، زندگی آسان کسی کی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے، کوئی جھیل جاتا ہے اور کسی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یا رب، ہر اس سانس پر جس سے میری حیات ہے، ہر اس نوالے پر جو میرا رزق ہے، ہر اس پہناوے پر جو میرا لباس ہے، ہر اس آشیانے پر جو میری سکونت ہے، اور ہر اس آسائش پر جس سے زندگی میں آسانی ہے۔ ہماری ہر سانس پہ بھی رب کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان میں ساتھ نبھانے کے گن نہ ہوں تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کرے اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر آئے جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے دوستو۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے، اور اسے کبار خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ اے اللہ، تیرا در ہو، میرا سر ہو، اور یہ رابطہ عمر بھر ہو۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ کی جانے والی سرغوشی آسمان میں گونجتی ہے۔ میرا دل ایک بار بہت بے چین ہو رہا تھا، عجیب سی تکلیف میں تھا، موسم نہ ٹھنڈا تھا نہ گرم، مگر بارش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں آسمان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے رب سے دعا کر رہا تھا۔ میں اپنے صبر کے آخری مقام پر تھا۔ میں ناممکنات کے ہوتے ہوئے بھی اس کے کن پر بھروسہ کر کے دعا کر رہا تھا خاموشی سے، اور اچانک ہوائیں چلنے لگیں اور بارش شروع ہو گئی، اور میرے دل نے کہا کہ یہ میری دعا کی قبولیت کی بارش ہے۔ میرا دل جو کچھ لمحے پہلے مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا، اس میں سکون اتار دیا گیا۔ مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہوئی تو وہ یقیناً آج اس لمحے ہی قبول ہوئی ہوگی۔ جب ہم شدت درد سے اس کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ پرسکون کر دیتا ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے، بس یقین اور صبر کرنا ہے۔ اور سن لو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کم کرتے ہو یا زیادہ۔ جس طرح بیماری کی شدت میں منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور میٹھی چیز بھی میٹھی نہیں لگتی، اسی طرح گناہوں نے ہمیں اتنا بیمار کر دیا ہے کہ نیکی کا میٹھا ذائقہ بھی ہمیں کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں، یاد رکھنا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ تگ و دو کا مقصد تو جنت ہونا چاہیے۔ وعدہ، یقین، دل اور دوستی کبھی مت توڑیں، کیونکہ ان کے ٹوٹنے کی آواز تو نہیں آتی، پر درد بہت ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا۔ یاد رکھو دوستو، یہ جو اس قدر توڑا گیا ہے تمہیں، در حقیقت رب سے جوڑا گیا ہے تمہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے۔ صبر کبھی بھی کسی کا خالی نہیں جاتا۔ اللہ انسان کو مکافات عمل سے یہ بتاتا ہے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔
جو تجھ کو اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، بنا میرے مولا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت ہو۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ دعا تو اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ دعا ہی تھی جس نے تپتی ریت چٹیل میدان میں حضرت ہاجرہ کو آب زمزم نکلوا کر دکھایا۔ دوستو، اللہ نے سفر کو پسند کیا ہے۔ جو گھر سے نہیں نکلے گا وہ اللہ کی حمد کیسے بیان کرے گا؟ جب وہ جہاں ہی نہیں دیکھے گا تو خالق جہاں کو کیسے دیکھے گا؟ عالم کا علم نہیں رکھے گا تو رب العالمین کو کیسے پہچانے گا؟ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ملا جائے، اسے دیکھا سنا اور جانا جائے۔ اور کچھ بھی نہیں چاہتا میں اپنی اس حسین زندگی میں، یا رب دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ جس سکون والی زندگی کی تلاش میں تم مارے مارے پھرتے ہو، وہ سکون والی زندگی اس دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں تو ہم امتحان دے رہے ہیں، تو یہ سکون کی جگہ کیسے بن سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ایک بار لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ دوستو، گناہ کرنے کے بعد اگر بے چینی اور پشیمانی محسوس ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور شکر بھی، کیونکہ آپ کا رب اب بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کے برعکس گناہ کر کے کوئی پشیمانی اور شرمندگی محسوس نہ ہو تو بلا تاخیر توبہ کریں، کیونکہ آپ ہر حد کو پار کر چکے ہیں اور کسی بھی وقت اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ میں نے اللہ سے کہا، میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگے تھے؟ میں نے اللہ کو بتایا، میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا، مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ پڑا، جب مقصد حیات سے ہٹو گے درد ہی پاؤ گے نا۔ میں نے اللہ سے پھر کہا، یا اللہ یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول پڑا، کتنے بے وقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گے اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گے اور جڑو گے۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہو تو کیسے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے نہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ میں بہت تنہا پڑ گیا ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو؟ ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔